السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم افغانستان کی تاریخ کے حوالے سے قسط نمبر 3 میں پاؤں رکھتے ہیں۔ قسط نمبر 3 میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے احمد شاہ ابدالی سے لے کر برطانوی حملوں تک اور جدید افغانستان کی جو بنیاد رکھی گئی۔ آپ نے ہماری پچھلی قسطوں میں یہ دیکھا ہوگا کہ حملہ آور آ رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، تاخت و تاراج کرتے ہیں افغانستان کو، اور پھر افغانستان اس ٹوٹ پھوٹ سے دوبارہ جنم لیتا ہے، اور یہ بار بار ہو رہا ہے، اور یہ بار بار ہو رہا ہے، اور جدید تاریخ تک ایسا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آئیے آج ہم تیسری قسط کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہم اس عہد کا ذکر کریں گے آپ سے جب یہ خطہ اسلامی سلطنتوں کے ٹوٹنے کے بعد اپنی الگ قومی شناخت کی تلاش میں تھا۔ افغانستان کی تاریخ کا یہ تیسرا دور ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک نوجوان جرنیل احمد شاہ ابدالی نے ایک نئے ملک افغانستان کی بنیاد رکھی۔ سن 1747 عیسوی میں ہم قدم رکھتے ہیں۔ نادر شاہ افشار کا قتل ہوتا ہے اور اس کی فوج بکھر جاتی ہے۔ اسی فوج میں ایک بہادر سپہ سالار تھا، نام تھا احمد خان ابدالی۔ اس نے قندھار میں ایک قبائلی جرگہ بلا لیا جس نے متفقہ طور پر اسے بادشاہ منتخب کر لیا۔ یوں افغانستان پہلی بار 1747 عیسوی میں ایک متحد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ احمد شاہ ابدالی نے ابدالی کہلوانے کی جگہ جو اس کا قبیلہ تھا خود کو احمد شاہ درانی کہلایا، اور یہی نام آگے چل کر افغان قومی شناخت کی علامت بن گیا۔ درانی سلطنت کی توسیع کیسے ہوتی ہے؟ احمد شاہ درانی نے چند سالوں میں ہی اپنی سلطنت کو مشرق میں دلی تک اور مغرب میں مشہد تک پھیلا دیا، یعنی کہ ایران کے اندر تک چلے گئے۔ اس نے 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں مراٹھوں کو عبرتناک شکست دی، جس کے زخم وہ آج بھی چاٹتے ہیں۔ یہ جنگ برصغیر کی تاریخ کا اہم موڑ تھا جس نے مغل سلطنت کے زوال اور برطانوی عروج کی راہ ہموار کی۔ افغان سلطنت نے اپنے عروج پر تھی، لیکن احمد شاہ کے انتقال 1773 کے بعد اس کے بیٹے تیمور شاہ اور پھر زامان شاہ کے ادوار میں داخلی خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں۔ اسی دوران میں برطانوی مفادات اور گریٹ گیم کی ابتدا ہوتی ہے۔ 19ویں صدی میں روس وسط ایشیا سے جنوب کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ برطانیہ ہندوستان میں اپنی سلطنت مضبوط کر رہا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب دونوں طاقتوں کے درمیان گریٹ گیم شروع ہو چکی تھی۔ ایک خفیہ جنگ جس کا میدان افغانستان بنا۔ افغانستان دونوں سامراجیوں کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ تھا۔ برطانیہ چاہتا تھا کہ روس کو گرم پانیوں یعنی کہ بحیرہ عرب تک رسائی نہ ملے، جبکہ روس چاہتا تھا کہ افغانستان کے راستے وہ جنوبی ایشیا تک پہنچ جائے۔ 1839 سے لے کے 1842 تک، یعنی کہ 1839 سے لے کے 1842 تک پہلی افغان انگلش جنگ ہوتی ہے۔ برطانویوں نے پہلی مرتبہ افغانستان پر حملہ 1839 یعنی کہ 1839 میں کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ شاہ شجاع کو تخت پر بٹھا کر افغانستان کو ایک دوست ملک بنا لیا جائے، لیکن عوام نے غیر ملکی قبضے کے خلاف بغاوت کر دی۔ کابل کے عوام نے انگریزی فوج پر حملہ کیا اور صرف ایک ڈاکٹر برائیڈن زندہ جلال آباد پہنچ سکا، باقی تمام لوگ مارے گئے۔ یہ جنگ برطانوی سلطنت کے لیے ایک شرمناک شکست تھی۔ پھر دوسری افغان انگلش جنگ 1878 سے 1880 تک یہ دیکھنے میں آتی ہے، یعنی کہ 1878 سے 1880 تک۔ تقریباً 40 سال بعد برطانیہ نے دوبارہ کوشش کی۔ اس بار مقصد تھا روسی اثر کو ختم کرنا، لیکن افغان قبائل نے پھر بھرپور مزاحمت کی۔ اگرچہ کچھ علاقے عارضی طور پر انگریزوں کے قبضے میں آئے، مگر آخرکار افغانستان نے اپنی آزادی کی روش اور روایت برقرار رکھی۔ اسی جنگ کے دوران افغان جرنیل محمد ایوب خان نے میون کی لڑائی میں برطانوی فوج کو شدید ترین شکست دی۔ اسی دور میں عبد الرحمن خان نے 1880 سے لے کے 1901 تک اس کا سلسلہ کار رہا، اپنا حکومت رہی،
اس نے افغانستان کو اندرونی طور پر مضبوط کیا، یعنی کہ یہ تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ 20 سے 21 سال کا ایک ٹائم ہے جس میں اس کو امیر عبد الرحمن خان بھی کہا جاتا ہے اور عبد الرحمن خان بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس نے نہ صرف یہ کہ اندرونی طور پر اسے منظم کیا بلکہ جدید ریاستی ڈھانچے کی بنیاد بھی رکھی۔ عبد الرحمن خان نے کابل کو مرکزی دارالحکومت بنایا، ٹیکس، فوج اور قبائلی تعلقات کے نظام کو دوبارہ ترتیب دیا۔ اس نے برطانیہ کے ساتھ ڈیورنڈ لائن معاہدہ 1893 میں کیا۔ یہ وہ مشہور معاہدہ ہے جو آج تک جس کی بات ہم سنتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں افغانستان اور برطانوی ہندوستان کے درمیان میں ایک سرحد قائم ہوئی جو آج تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازع کا باعث بھی بنی ہوئی ہے۔ عبد الرحمن خان نے یہ سرحد 1893 میں انگریزوں کے ساتھ مل کر طے کر لی تھی، یعنی کہ اس نے افغانستان کی جو سرحد ہے اس کو ڈیورنڈ لائن تک مانا تھا اور اس سے آگے کا علاقہ اس نے سرنڈر کر دیا تھا، یعنی کہ اس سے آگے کا علاقہ، ڈیورنڈ لائن سے آگے کا علاقہ جو اب پاکستان کا حصہ ہے وہ افغانستان کا حصہ نہیں رہا تھا۔ یہ 1893 کی بات ہے۔ افغانستان نے عبد الرحمن خان کے بعد امان اللہ خان نے 1919 میں یہ آیا، اس نے برطانیہ کے خلاف تیسری جنگ لڑی۔ افغانستان نے 1919 میں اپنی مکمل آزادی حاصل کر لی۔ یوں ایک آزاد، خود مختار اور جدید افغانستان وجود میں آیا، لیکن یہ آزادی بھی ڈیورنڈ لائن کے پرے تک ہی محدود رہی۔ امن اور استحکام کے دور کی اگر ہم بات کریں تو احمد شاہ ابدالی سے لے کر امان اللہ خان تک تقریباً 1.5 صدی افغانستان ایک بڑی سیاسی اور فوجی طاقت رہا۔ یہ وہ دور تھا جب یہاں تجارت، فن تعمیر اور اسلامی علم و ادب کا نیا دور شروع ہوا۔ اگرچہ داخلی لڑائیاں تو چلتی رہیں، مگر مجموعی طور پر یہ افغانستان کی سب سے مستحکم صدی تھی۔ نتیجہ اگر ہم اس ساری قسط کا نکالیں، وہ یہ ہے کہ یہ قسط ہمیں بتاتی ہے کہ افغانستان کی جدید ریاست کسی بیرونی طاقت کی دین نہیں بلکہ احمد شاہ ابدالی جیسے رہنماؤں کی قربانیوں اور عوام کی مزاحمت کا نتیجہ ہے۔ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس نے تلوار سے جنم لیا، آزادی سے غلامی، پھر آزادی، پھر غلامی اور پھر آزادی کے درمیان پروان چڑھا، اتار چڑھاؤ دیکھتا ہی رہا۔ اگر ہم پہلی قسط کی ہم بات کریں جہاں ہم نے الیگزینڈر کی بات کی، یعنی کہ اسکندر اعظم کی بات کی، اسکندر اعظم سے لے کے آج تک یہ اتار چڑھاؤ اس کی زندگی کا ایک حصہ رہا۔ یہاں قبائلی روایات کا دور دورہ ہے اور مختلف قومیتوں کا ایک یہ گلدستہ ہے۔ اگلی قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سوویت حملہ، خانہ جنگی اور طالبان کا عروج کیسے ہوا۔ یہ ہماری چوتھی قسط ہوگی۔ چوتھی قسط تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ ریکویسٹ آج پھر ہماری ہوگی، ہماری سبسکرپشن کا جو ریٹ ہے وہ بہت کم جا رہا ہے۔ ہماری یہ بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اگر آپ ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے اس طرح کی تعلیمی اور تحقیقی مواد بڑی جاں فشانی کے ساتھ ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور آپ تک پیش کرتے ہیں۔ آپ کی جانب سے کی گئی حوصلہ افزائی ہمیں مزید بہتر کام کرنے کی طرف مبذول کرتی ہے۔ امید ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔